ایک رتی برابر بھی دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اعتدال سکھاتا ہے، دین اعتدال سکھاتا ہے، میانہ روی جس کو ہم کہتے ہیں، ماڈریشن سکھاتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہر معاملے کے اندر میانہ روی، اعتدال پسندی رکھنی چاہیے۔ اور دین اسلام کا حسن اور دین اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو میانہ روی جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے امت محمدیہ کو اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اللہ نے عطا کی، دین اسلام کہتا ہے کہ نہ تو تمہیں بہت زیادہ تنگی دی گئی ہے اور نہ ہی تمہیں اتنی زیادہ ڈھیل دی گئی ہے کہ جو تمہارے جی میں آئے تم کرتے پھرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اعتدال کا راستہ رکھا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے دوست صحابہ کی گھر کے اندر دعوت کی۔ صحابہ کرام کثیر تعداد میں حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں دعوت کے لیے آئے، جمع ہوئے۔ ان کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ انہوں نے دعوت قبول کی، کھانا وغیرہ کھایا اور بیٹھے۔ اب انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ صحابہ جو جمع ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہو کر وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم اپنے آپ پر یہ عہد کرتے ہیں، اپنے آپ پر یہ وعدہ کرتے ہیں اور پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نہ تو کھلے عام یعنی پیٹ بھر کر، جس کو سیر ہو کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم سیر ہو کر کھانا کھائیں گے، اور ہم وعدہ یہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کریں گے، اور روزے بھی اتنے طویل رکھا کریں گے کہ جلدی افطار بھی نہیں کیا کریں گے، اور ساری رات ہم عبادت میں لگے رہا کریں گے، سویا بھی نہیں کریں گے، اور ہم اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور ہم اچھے خوبصورت نیا لباس بھی نہیں پہنیں گے، اور ہم خوشبو بھی نہیں لگائیں گے۔ اس طرح کی چند ایک باتیں انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حرام کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ حرام ہو گیا کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائیں گے، تھوڑا بہت کھا لیا کریں گے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، اچھا لباس نہیں پہنیں گے تاکہ ہماری ٹھاٹ باٹ نہ بنے، ساری رات ہم عبادت میں لگے رہا کریں گے، سویا بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم جب روزہ رکھیں گے تو پھر روزہ جلدی افطار نہیں کیا کریں گے، اور ہم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، اور اپنے لباس پر خوشبو نہیں لگایا کریں گے۔ انہوں نے آپس کے اندر یہ ارادہ کر دیا اور یہ باتیں اور عہد کر دیا۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ صحابہ کرام نے یہ فیصلے کر لیے ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی ہیں اور اتنے سخت اپنے اوپر چیزیں جو ہیں وہ لاگو کر لی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر فرمایا ان لانفسکم علیکم حقا، فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے تم نے عہد کر لیے ہیں، اپنے اوپر کیسے تم نے فیصلے کر لیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لانفسکم حقا، بے شک تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری اپنی جان کا بھی حق ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دین اسلام تمہیں یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالو، اس کو مشقت میں ڈالو، اس کو مصیبت میں ڈالو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فصوموا وافطروا، فرمایا کہ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو روزے کو اپنے وقت پر افطار بھی کرو، اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کے حضور وقوموا وناموا، اگر رات کو اللہ کے حضور نفل پڑھنا چاہتے ہو، تہجد پڑھنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، تم آرام بھی کیا کرو، نیند بھی لیا کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا فإنی اقوم وانام، بے شک میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تم نے اپنے اوپر وآکلوا اللحم، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ لذیذ کھانے نہیں کھائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ وآکلوا اللحم والدسم، میں بھی کھاتا ہوں اور میں پسند کے ساتھ گوشت بھی کھاتا ہوں۔ اور پھر حضور نے کہا کہ وآت النساء، تمہارے اوپر جیسے تمہارے نفس کا حق ہے ویسے ہی تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے، میں بھی اپنی بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں۔ اور اتنا فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ من سنتی، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میری سنت ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کے خلاف کیا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں، ہماری امت میں سے نہیں۔ آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جو نہ سختی سمجھاتا ہے اور نہ شدت دیتا ہے اور نہ بندے کو اپنے اوپر سختی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہم عیسائیت کا مذہب پڑھتے ہیں تو عیسائیت کے اندر جو راہبین تھے، راہب جیسے
ہمارے اسلام کے شریعت اسلامیہ محمدیہ کے علماء ہوتے ہیں ویسے ان کے راہبین ہوتے ہیں، راہبوں نے اپنے اوپر سختی کر لی تھی، ساری رات قیام کرنا اور لمبے لمبے روزے رکھنا، موٹے پرانے لباس پہننا انہوں نے اپنے اوپر لازم کر دیا تھا، اور آبادی سے نکل جانا، قطع تعلق ہو جانا، دنیا والوں سے نکل جانا، جنگلوں کے اندر جا کر بسیرا کر لینا، ٹھکانہ لگا لینا اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا۔ تو میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام ایک خوبصورت اعتدال پسند اور بڑا حسن والا دین ہے۔ دین اسلام تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم کاروبار جو ہے وہ چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، بال بچے چھوڑ دو، دنیا والوں سے بے تعلق ہو جاؤ اور جنگلوں میں نکل جاؤ مسلح لے کر اور وہاں جا کر نمازیں پڑھنے لگ جاؤ، عبادتیں کرنے لگ جاؤ، بڑی بڑی تسبیحاں لے کر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا نہیں، قطعی طور پر نہیں، بلکہ اسلام تمہیں یہ کہتا ہے کہ کاروبار بھی کرو، تجارت بھی کرو، کھیتی باڑی بھی کرو، مزدوری بھی کرو، ملازمتیں بھی کرو، گھر کے کام کاج بھی کرو، اپنے حقوق بھی ادا کرو، اپنے بال بچوں کے حقوق بھی ادا کرو، اپنے والدین کی بھی خدمت کرو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں رہ کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا۔ باقی جو مذاہب کے لوگ تھے انہوں نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر لی تھی، اللہ نے ان پر حرام نہیں کی تھی، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا۔ تمہیں میں اجازت نہیں دیتا کہ جو چیزیں میں نے تمہیں حلال کر کے دی ہیں تم اپنے آپ ان کو حرام کرو۔ فرمایا کہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، جو حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، تو جو حلال ہیں ان کو دل کھول کے استعمال کرو اور حرام سے اجتناب کرو، ان سے پرہیز کرو۔